یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک لڑکا احمد رہتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کی باتیں سن کر آگے بڑھاتا اور اس میں کچھ ملاوٹ بھی کر دیتا۔ اس کی اس عادت کی وجہ سے گاؤں میں اکثر مشکلات اور لڑائیاں ہوتی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں نے احمد کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے احمد کو بلایا اور سب لوگ چوراہے پر جمع ہو گئے۔ گاؤں کے بزرگ حکیم صاحب جو دانا اور عقل مند جانے جاتے تھے، انہوں نے احمد سے کہا، ارے احمد بیٹا، تمہاری اس عادت کی وجہ سے گاؤں میں کئی مسئلے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور آج ہم تمہیں ایک سزا دیں گے تاکہ تم سبق سیکھ لو۔ پھر حکیم صاحب نے احمد کو ایک روئی کا گٹھا دیا اور کہا، احمد بیٹا، یہ روئی تم تمام گھروں کے سامنے جا کر بکھیر دو۔ احمد نے حکیم صاحب کے حکم کی تکمیل کی اور جا کر ہر گھر کے سامنے اسی کو بکھیرنا شروع کر دیا۔ تبھی وہ روئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر سارے گھروں کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ حکیم صاحب کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ جب وہ حکیم صاحب کے پاس پہنچتا ہے تو حکیم صاحب اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا، تم نے اب جو ساری روئی کو گھروں کے سامنے بکھیرا ہے اسے واپس لے کر آؤ۔ تبھی احمد بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور حیرانی کے عالم میں حکیم صاحب سے سوال کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو سارے روئی کے ٹکڑے ہوا میں اڑ گئے ہیں، اب ان کو لانا تو ناممکن ہے۔ تبھی حکیم صاحب کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور پھر وہ احمد سے کہتے ہیں کہ احمد بیٹا، جب تم چغلی کرتے ہو تو تمہاری یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے، جیسا اس روئی کے ٹکڑوں کے ساتھ ہوا، اور یہ تمہاری اس باتوں کی وجہ سے پورے گاؤں میں امن قائم نہیں رہتا، لڑائیاں اور بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تمہاری اس چغلی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں اور رنجش پیدا ہو جاتی ہے اور بد امنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جن کو بعد میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ احمد کو اپنی غلطی کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے اور وہ شرمندہ ہو کر لوگوں کے سامنے معافیاں مانگتا ہے۔ پھر وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی لوگوں کی چغل خوریاں نہیں کرے گا اور وہ معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ رہے گا، اور لوگوں نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کرے تو اسے مارنا پیٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے بہتر طریقے سے سمجھانا چاہیے تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کر سکے۔